اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو سلام سے دعا دی جائے گی، یعنی تم سلامت رہو، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر یعنی بہشت تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کا گواہ بنا کر اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور رشد و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل و کرم ہے، اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا اور ان کی اذیت رسانی کو چھوڑ دیجیے، یعنی اس کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے یعنی مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، لہٰذا انہیں کچھ مال دے کر اور خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ مملوکہ کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ سب بھی حلال ہیں، اور اس مومن عورت کو بھی حلال کیا ہے اگر وہ اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، بشرطے کہ نبی بھی اسے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں جو احکام ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور مملوکہ کنیزوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو اختیار ہے کہ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا اگر ان میں سے کسی کو دوبارہ طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اختیار جو آپ کو دیا گیا ہے اس سے قریب تر ہے کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ انہیں جو کچھ عطا فرمائیں وہ سب کی سب اس پر خوش ہو جائیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ ان کے بدلے میں اور بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیزوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے، اور نہ ہی اس کے پکنے کا انتظار یعنی نبی کے گھر میں بیٹھ کر کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو عین وقت پر اندر داخل ہو جاؤ۔ تو پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور دل بہلانے کے لیے باتوں میں نہ لگے رہو، کیونکہ تمہاری باتیں نبی کو اذیت پہنچاتی ہیں، مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ طریقہ کار تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا زیادہ باعث ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول خدا کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی برائی اور گناہ کی بات ہے۔ تم اگر کسی چیز کا ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بہرحال اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔